فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمہ، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ عدنان یونس مان صحرا سے، کیا باتھ روم میں دوران وضو کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے باتھ روم کی وجہ سے۔ ویسے بھی دوران وضو کلمہ شہادت پڑھنا کا ہمارے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس بارے میں میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہو۔ ہاں وضو کے بعد پڑھیں۔ شزانہ خورشید، میری دوست رمضان میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو کیا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو حدیث ضعیف ہیں، اور اگر ان کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وہ صغیرہ گناہ سے متعلق ہوتی ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ویسے بھی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید نے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو حساب و کتاب سے متعلق اتنی احادیث، اتنی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کا ہوگا۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو رمضان میں مرنا یقیناً ایک فضیلت کی موت ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو کچھ کرتے چلے جاؤ بس رمضان میں مر جاؤ تو سب اگلا پچھلا معاف ہو جاتا ہے، تو یہ نظریہ رکھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نصوص اور دیگر احادیث کے بالکل خلاف ہوگا۔ مفتی صاحب، کیا گریبان کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گریبان کھول کے بھی نماز جائز ہے، لیکن لباس کو عام ہیئت سے ہٹا کے نماز پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑ کے نماز پڑھنے سے منع کی ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ بھئی جو پراپر ڈریس ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جہاں گرمی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ اس جو ہے نا، جس طرح آستین موڑنے سے منع کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نارمل کپڑے کی حیت ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ تو کپڑے کی نارمل حیت گریبان بند کرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ گریبان بند کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کبھی گرمی لگ رہی ہے، کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ڈاکٹر یاسین شکر گڑھ سے، میں نے بہت سارے مفتیان کرام سے سن کر میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ پر انحصار کیا ہے، مگر کچھ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا طریقہ نکالا تھا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ یہ اسلامک اسکالرز کو تحقیق نہیں ہے، نہ ان کو سود کے وسائل کا پتہ ہے، نہ اسلامک بینکنگ کا پتہ ہے۔ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہ وہ ہیلا نہیں ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے، یہ وہ ہیلا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کئی بار میں اس وقت بتا چکا ہوں، تو اس لیے آپ کو اگر کسی اسکالر کو اختلاف ہے تو اختلافی مسئلے کو اعتدال سے بیان کر دے کہ بھئی میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ بھئی کس کی رائے کو فالو کرنا ہے، کس کی رائے کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو میں نے خود کیونکہ پرسنلی میزان بینک کے سارے معاملات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء جن میں خاص طور پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے
اور پھر یہ میزان بینک کا جو نظام ہے یہ تو بنا کے دینے والے ہی علماء دیوبند ہیں، ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے پورا اسلامی یعنی جو نظام ہے نا جو بنا کے دیا تھا سود کا آلٹرنیٹ، پھر پوری دنیا میں اسی کو نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے اصل بانی مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل بانی ہے اس نظام کے۔ اصل فتاوی میں پورا وہ موجود ہے کہ سودی نظام کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اسی آلٹرنیٹ کو بڑے بڑے اکابر جو بڑے پرہیزگار تھے، وہ کوئی یہودیوں کی طرح ہیلے کرنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اس کو سسٹم کو بنایا ہے اور وہ پھر اس کا امپلیمنٹ ہوا ہے۔ تو کسی کو اگر اعتراض ہے تو ایک علمی لحاظ سے اشکال لکھ کے بھیج دے کہ بھئی مجھے میزان بینک کی فلاں شق پہ اعتراض ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اور دیتے ہیں علماء الحمدللہ۔ باقی ہر بات میں بس ہوائی ایک بات کر دینا کہ یہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے، یہ وہ دلیل نہیں ہوتی، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، اس کو دلیل نہیں کہتے شریعت میں۔ دلیل اسے کہتے ہیں آپ کو میزان بینک کے یا کسی بھی اسلامک بینک کے کسی معاملے پر ٹرانزیکشن پر اعتراض ہے تو آپ لکھ کے دیں کہ بھئی اس میں تو مجھے سود کا ہے لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو سود ہے، تو علماء اس کا جواب دیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میزان بینک بھی پینلٹی لگا دیتا ہے، آپ ٹائم پہ قسطیں جمع نہ کرائیں تو پینلٹی لگاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو سود ہی ہو گیا کہ قسطیں آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرا رہے تو آپ سے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں۔ تو واقعی اول نظر میں ایسا ہی لگتا ہے سود ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ میزان بینک کے پروفٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک آپ سے ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آپ نے قسطیں جمع نہیں کرائیں تو آپ شرعی طور پر مجبور ہوگے صدقہ کرنے پر، تو صدقہ آپ ہمارے ذریعے سے کرو گے، تو امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے، یہ صدقہ کرو گے آپ، تو وہ چیریٹی ہوتی بھی ہے پریکٹیکلی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیریٹی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیریٹی میں کروڑوں روپے اس پینلٹی کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ سود تو وہ ہوتا ہے جو سود جس نے آپ کو قرضہ دیا تو اس سے پروفٹ وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے اس کا، پھر وہ جو چاہے کرے اس سے۔ یہاں بینک مالک ہی نہیں ہوتا، بینک کہتا ہے آپ نے چیریٹی کرنا ہے، کرنا ہمارے ذریعے سے تاکہ آپ کریں، آپ کو اس لیے اختیار نہیں دیا جا رہا، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں تو آپ کو سزا کیا ملے گی، پھر تو کوئی بھی کس ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا، تو کوئی تو اس قانون ضابطے کا پابند بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹائم پہ قسطیں جمع کرائیں۔ تو اس طرح ہر جو بھی کوئی اعتراض ہو نا پراپر، وہ اعتراض لکھ کے دیا جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہوائی بات کرنا تو یہ ٹھیک نہیں، اور بہت سے کوئی اعتراضات کے جواب دے دیے ہیں وہ پھر بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا اختلاف ہے، کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عوام کی فرض یہ ہے کہ جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو وہ اس کو فالو کرے اور دوسرے کو برا بلا نہ کہیں۔ شہزادی غزل، مفتی صاحب بیٹی کا اشال نام رکھنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا اشال نام، میرے علم میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، عربی نام تو ہے نہیں ہے، کہاں کا ہے واللہ عالم۔ کامران صاحب کہتے ہیں میں کمپنی میں فرسٹ ایڈ کی جاب کرتا ہوں، جب ہماری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو کبھی نیند کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں، تو ہماری سیلری میں کیا حرام شامل ہوگا؟ یعنی نیند کی وجہ سے سو جاتے ہیں تو حرام شامل ہوگا؟ نہیں بھائی، آپ جاگنے کی کوشش کریں، خود بخود آنکھ لگ جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو تو آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور آپ سوتے ہی رہیں۔ تو ڈیوٹی کے دوران آنکھ لگ جانا غلط عمل ہے، لیکن اس سے ڈیوٹی حرام نہیں ہو جاتی۔ تو کام اگر آپ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کام اگر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بلال خان کہتے ہیں اگر سفر میں نماز قضا ہو گئی ہوں تو واپس آ کر قضا قصر پڑے گا یا پوری قصر پڑے گا؟ لیکن سفر میں نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کیا کہ قضا نہ ہو۔ اظہر رشید بھوپال انڈیا سے، کیا قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھیں گے یا سنت بھی؟ صرف فرض پڑھیں گے اور وتر بھی۔ نعمان خان، مجھ سے بار بار غیبت ہوتی رہتی ہے اور مجھے سامنے والے سے بار بار معافی مانگنی پڑتی ہے، کیا میں صرف اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ پتہ نہیں تم نے کیا اس کی غیبت کی ہے، وہ پوچھے گا کیا برائی کی ہے میری آپ نے، اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو بس غیبت کر لی تو بس توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور اس کو جا کے نہ بتائیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے تو معاف کر دو، وہ بولے گا پتہ نہیں کیا بولا ہے میرے بارے میں اس میں، اور نفرت پیدا ہوگی، اس سے بڑھے گی نفرت۔ نسیم اکرم، اگر حنفی نے وتر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لی تو کیا وتر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آتی، اس پہ کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوتر بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب وتر پڑھتے نہیں تھے، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے۔ یوترو کا معنی ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا، یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے۔
हानिया हफीज, अगर बालों पर आयतल कुर्सी पढ़कर बेच दें तब भी गुनाह होगा? जी, इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। जाहिश इदरीस, मुफ्ती साहब क्या नेक लोगों की उम्र में बरकत हो जाती है? जी बिल्कुल होती है, खास तौर पे जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं उनकी उम्र में बुखारी की हदीस है कि बरकत होती है। मन अहब्बा युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। सुहेल शेख इंडिया से, क्या जिस शख्स की गर्लफ्रेंड हो और वो नमाज का पाबंद भी ना हो वो इमामत करा सकता है? पागल आदमी को कभी भी मुसल्ले पे ना खड़ा करें आगे। कोई हाँ कोई हो जाए खुद से और जमात उसके पीछे नमाज पढ़ लें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से इस किस्म के फजूल लोगों को जो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इंसान में और गधे घोड़े में क्या यही तो फर्क है कि इंसान बीवी बना के रखता है, गधे घोड़े फिजिकल रिलेशन होता है, बीवी नहीं होती उनकी। तो जिस इमाम को गधे घोड़े का और इंसानों के का रिलेशन का फर्क ना पता हो तो उसको अपने इख्तियार से मुसल्ले पे खड़ा करना जायज नहीं है ऐसे फजूल आदमी को। बाकी हो जाए और हटा नहीं सकते हो और जमात निकलने का खतरा हो तो उसी गधे के पीछे नमाज पढ़ लें। है तो बहरहाल मोमिन, मुसलमानों में भी दो किस्में, कुछ गधे होते हैं कुछ इंसान होते हैं, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से ऐसे फजूल आदमी को इमाम बनाना जायज नहीं है, किसी इंसान के बच्चे को इमाम बनाए। कराची से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब काफी दिनों से मेरी सास की तबीयत खराब है, मेरे शौहर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत भी काफी खराब थी तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपने भाई से कहें कि आज अम्मी को वो ले जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया। यही बात मैंने अपनी नंद से कह दी तो उन्होंने सास को बताया और वो मुझसे काफी नाराज हो गई। मैंने इनसे माफी मांग ली, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि क्या मैंने अपने शौहर से गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा आपने। माँ और बेटे के मामलात में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसका मतलब लोग गलत समझते हैं, सास भी गलत समझेगी। बहरहाल तौबा इस्तिगफार कर ली तो ठीक हो गया, कोई बहुत ज्यादा गलत भी नहीं कहा, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको दिल पे ले जाने की भी जरूरत नहीं, आइंदा थोड़ा एहतियात कर लें। मुफ्ती साहब, शौहर का बगैर बताए दूसरी शादी करना धोखे में आएगा या नहीं? बगैर बताए दूसरी शादी करना धोखे में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बीवी समझदार हो उसको बता के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उसको एतमाद में लेके करें। लेकिन जाहिर है खवातीन तो नहीं राजी होती इस पे, मर्द को ये खतरा होता है एन शादी में ही पिटूंगा मैं, दूल्हा बना हुआ और मैंने देखे ऐसे, एक साहब दूल्हा बने हुए थे, पता चल गया और दूल्हा बनने के दौरान ही उनके साथ जो कुछ हुआ, उस जमाने में कैमरे नहीं थे वरना मैं बता देता क्या हुआ, तो इसलिए फिर मर्द छुपा के कर रहा होता है कि बाद में बता दूंगा। हाँ, सारी जिंदगी छुपन छुपाई खेलना ये नामुनासिब अमल है, तो फिर बाद में बता देता है तो बाद में बता दे। अलबत्ता एक शादी हो चुकी हो फिर दूसरी बीवी से पहली शादी छुपा रहा है, ये यकीनन धोखे में आएगा, क्योंकि औरत ये समझ रही होती है कि इसके निकाह में तो कोई औरत नहीं है, ये बिल्कुल कंवारा है या बीवी लेस है। तो जब आप चलो पहली शादी जब हो रही थी उस वक्त तो आपके निकाह में कोई औरत ही नहीं थी ना, अब जब दूसरी हो रही है तो आपके निकाह में तो एक बीवी है, तो उस दूसरी बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर लेना और उसको ये शो करना कि जैसे मेरे निकाह में कोई औरत ही नहीं है, ये बदतरीन धोखा है, बिल्कुल 100% गलत है ये। मरियम